اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان یعنی اولاد در اولاد کو کتابیں عطا فرمائیں، دانائی عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ان کو بڑا ملک یعنی اقتدار دیا، حکومت دی، خلافت بھی دی۔ ان انعامات کے باوجود بھی کچھ تو صحیح راستے پر قائم رہے اور کچھ بگڑ گئے، تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ یہ ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل در نسل میں سے تو وہ بھی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اعراض کیا یعنی گریز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور نیک لوگ وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے اعراض کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ۔ سعیرہ کا معنی ہے شعلہ مارنے والی، اور دوزخ کے شعلے اس سے تو اللہ بچائے۔ اس دنیا کی آگ اتنی تیز ہے کہ اس کے اندر لوہا اور پتھر، بعض پتھر بھی اس آگ میں پگھل جاتے ہیں، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اگر وہاں کسی کو مارنا ہی مقصود ہو تو ایک شعلہ کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، دوزخ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ مرے گا تو اس لیے نہیں کہ سزا پھر کون بھگتے گا، اور اس حالت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین اور مسلمات کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یاد رکھنا کہ جہنم کا عذاب دور نہیں ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ قبر میں پہنچنے کے بعد جنت اور دوزخ بالکل سامنے آ جائے گی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم ان کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی جل جائیں گے چمڑے ان کے، بدلناہم جلودا غیرہا، بدل دیں گے ان کے لیے کھالیں ان کے علاوہ دوسری، یعنی فوراً ان کو دوسرے چمڑے پہنا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کا مزہ۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے سورۃ الحج میں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک ساری جلد اتر جائے گی۔ جب جلد اترے گی تو پھر آگ کے شعلے اس کے ساتھ چمٹائے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایک چمڑا 1 منٹ میں کتنی مرتبہ اترے گا اور دوسرا پہنایا جائے گا، کتنی مرتبہ جلے گا۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ چیخیں ماریں گے، روئیں گے، آہوزاری کریں گے دوزخ میں، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، دوزخ میں ان کی گدے کی آوازیں ہوں گی۔ زفیرٌ گدے کی وہ آواز ہوتی ہے جو شروع میں وہ زور سے نکالتا ہے، اور شہیق گدے کی وہ آواز ہے جو آخر میں مدھم اور بہت آہستہ ہوتی ہے۔ گدے کی آواز کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے
کہ سورہ لقمان میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ جہنمی جہنم میں بڑا واویلا کریں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ سے نکال دے، اگر پھر ہم نے کفر و شرک کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اخساء کا معنی ہوتا ہے جیسے کتے کو دھتکارنا، اس طرح اللہ پاک جہنمیوں کو دھتکاریں گے، فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، بات نہ کرو میرے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پیغمبر تمہارے پاس آئے، میری کتابیں تمہارے پاس آئیں، حق کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچائی گئی، اس کے باوجود تم نے نہیں مانا، لہٰذا اب میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کو اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ یہاں تک کو کافروں کے حشر کا ذکر تھا، آگے مومنوں پر عنایتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کیونکہ صرف ایمان کے ساتھ کچھ نہیں بنتا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ سندخلہم، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہا کریں گے ان باغوں میں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سعادت مند اور خوش نصیب جنت میں داخل ہوں گے وہ کبھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کو جنت نصیب فرمائے گا اور بروں کو اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو قبر ہے یہ اصل میں جنت کا نمونہ ہے۔ اب بظاہر تو یہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے، مگر حقیقت اس کی یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے قبر 70 ہاتھ لمبی اور 70 ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہے، یعنی ایک بڑا ہال، بڑا کمرہ بن جاتی ہے۔ اور برے آدمی کے لیے قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیوں میں گتھم گتھا، یعنی ایسے ایسے ہو جاتی ہیں۔ اب بظاہر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اگر قبر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اگر ہمیں دکھا دیا جائے تو ہماری ساری زندگی بے لذت ہو جائے گی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بے لذت ہو جائے، ہمارا کھانا پینا بے لذت ہو جائے، آدمی دنیا کا کوئی کام نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے بالکل حق ہے۔ ہمارے لیے ایمان بالغیب ہے، کچھ بھی نظر نہ آئے ہم نے ماننا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرو۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، جنتیوں کے لیے ان باغوں میں جوڑے ہوں گے، پاکیزہ عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں پاکیزہ، اس طرح کہ بخاری شریف کی روایت ہے لا یبولون فیہا ولا یتغوطون ولا یتمخطون، کہ جنتی جنت کے اندر نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ بلغم، نہ تھوکیں گے ناک سے نہ منہ سے۔ سوال کیا گیا کہ حضرت وہاں نہ پیشاب ہوگا نہ پخانہ ہوگا تو کیا جنتی وہاں کچھ کھائیں گے پیئیں گے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھائیں گے پیئیں گے، لیکن وہ ہضم 2 طریقوں سے ہوگا۔ ایک یہ کہ ان کے بدن سے خوشبودار پسینہ نکلے گا کستوری کی طرح، جس سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ڈکار آئیں گے جن کے ذریعے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے سائے میں جو گھنا ہوگا۔ ہمیں تو یہاں سائے کی اتنی قدر نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں درخت بھی بہت ہیں اور موسم بھی ہمارے ہاں اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا، ہمارا علاقہ عرب کی بنسبت ٹھنڈا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ درخت بھی بہت ہیں اور پانی بھی ہمارے ہاں کافی ہے، تو عرب کے ہاں اس وقت پانی کی بھی بڑی قدر تھی، درختوں کی بھی بڑی قدر تھی، سایہ دار درخت ان کو جنت لگتا تھا، لہٰذا ان کو سمجھایا ہے کہ وہاں جاؤ گے تو بڑے بڑے گھنے سائے والے درخت ہوں گے اور پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے، جنت کا مستحق بنائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔